الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کا یہ گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ رسول تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ رسول تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حق بولنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو کافی جگہ خالی ہے تو ذرا آگے آگے سے پور فرما لیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج ایک حدیث پاک کو پیش کیا ہے. قرآن کریم کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو سب سے بڑی کتاب بخاری شریف کو مانا جاتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر اس میں حدیث نقل فرمائی ہے. لیکن اگر آپ بخاری شریف کھولو گے تو سب سے پہلے آپ کو یہی حدیث ملے گی جو میں نے آج آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. انشاءاللہ نیت کے حوالے سے آج کچھ میں بات پیش کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح بولنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کتنی بڑی چیز ہے ذرا غور کیجئے گا. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ واقعات اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں. نیت یہ بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلی حدیث فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار یہ نیت پر ہے، الف سے لے کر یا تک. یعنی جو بھی عمل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کہیں بھی ہم کرتے ہو، اس عمل کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نیت پہ ہوتا ہے. یوں سمجھئے کہ اگر عمل چھوٹا سا ہے لیکن بندے کی نیت بڑی خوبصورت ہے اور اس نیت کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل کل قیامت کے دن اس کی مغفرت فرما دے. یہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کل وہ جنت میں چلا جائے. لیکن عمل بہت بڑا ہے، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا اس نے عمل کیا ہے، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے نہیں کیا، تو یہ بات آپ اچھی طرح یقین کر لیں کہ وہ عمل کل قیامت کے دن اللہ بندے کے منہ پہ مار دے گا. ایسے عمل کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کے بہت بڑے بڑے اعمال لے کر کے جائیں گے، بہت بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس اعمال کو دیکھ کر فرمائے گا
کہ ان اعمالوں کو جہنم میں پھینک دو، ان اعمالوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن آخر کار تو کیوں ناراض ہے، تو کیوں جہنم میں پھینکنے کی بات کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اعمال تو بہت بڑے ہیں لیکن کسی بھی عمل میں میری رضا، یہ عمل لوگوں کے لیے کیے تھے اس کا بدلہ اسے مل گیا ہے، اس عمل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کے نام اعمال میں فلاں نیکی لکھو، فلاں نیکی لکھو، وہ لکھو۔ تو فرشتے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اس نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن تو کیوں لکھوانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ہم یہاں جو موجود ہیں نا، ہم نے کچھ عمل نہیں کیے، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے حج نہیں کیا لیکن کل قیامت کے میدان میں ہمارے نام اعمال میں ہمیں حج کی نیکی دیکھنے کو ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا لیکن ہمارے نام اعمال میں ہمیں عمرہ کی نیکی دیکھنے کو ملے۔ ذرا سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں اس نے یہ عمل نہیں کیا، لیکن یاد رکھو یہ عمل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا لیکن وہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ حاجیوں کے قافلے کو دیکھتا اس کا دل بھی تڑپتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے، اس کے پاس دولت نہیں تھی ورنہ یہ بھی ضرور حج کو جاتا۔ صرف ایک تڑپ، میں واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ایسا قحط پڑا ہوا تھا، روٹی کھانے کی لوگوں کو تکلیف تھی، ایسی قحط سالی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کا وہاں سے جب گزر ہوتا ہے، جب قوم کے اس نے یہ حالات دیکھے کہ اتنے بھوکے لوگ ہیں، یہ اتنی تکلیف میں ہے، سامنے اسے ایک پہاڑ نظر آیا، اس نے صرف دل میں سوچا، کسی کو کہا نہیں ہے۔ غالباً امام غزالی علیہ رحمہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے صرف سوچا۔ اور یاد رکھیں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سوچتے ہیں نا وہ بھی اللہ سن لیتا ہے، وہ قادر ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ نیت کی کہ کاش اس پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس آٹا ہوتا، میں اس سارے آٹے کی روٹیاں بنا کر اس ساری قوم کو میں کھلا دیتا۔ اس کی بھوک دیکھ کر کے بس اتنا اس نے سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، جو تمہیں پہاڑ نظر آتا ہے اس کے آٹے کے برابر جو روٹیاں بنا کر کھلانے کا ثواب ہے اس بندے کے نام اعمال میں تم لکھو۔ آپ بتائیں کیا اس نے کسی کو کھلایا؟ کیا اس کے پاس آٹا تھا؟ کیا اس نے محنت کی ہے؟ نہ، لیکن نیت وہ کیا خلوص نیت تھی، وہ سچی نیت تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتا واقعی وہ کھلا دیتا، بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نیت کے برابر اسے ثواب عطا فرمایا۔ اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، جیسے کہ وہ بابا جی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بزرگ جب حرمین طیبین کعبہ شریف کی زیارت اور طواف کرنے کے لیے گئے، ایک بزرگ جب کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ لا لبیک، لا لبیک۔ یہ بابا کہتا ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے۔ ہم یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری جمعہ ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے۔ کس بندے کی جمعہ لکھی جاتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، کون کس نیت سے آتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ بابا جی بار بار لبیک کہہ رہے تھے، 80 سال سے وہ جا رہے تھے، لیکن غیب سے آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک، تو حاضر ہے ہی نہیں۔ اور اس بزرگ کی بات بھی ہم نے سنی ہے کہ ایک بزرگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، سارا ساز و سامان ساتھ میں ہے، پوری تیاری، اب قافلے کے ساتھ بس اب نکلنے کی تیاری ہے۔ ایک ایسی خاتون مل گئی جو بڑی تکلیف میں تھی، آ کے کہتی ہے کہ میں
سید زادی ہوں، کئی دنوں سے میرے بچوں نے کھایا نہیں ہے، بڑا فاقہ ہے. بس اس نے اپنی داستان سنائی. پھر کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں اس کی مدد کر دوں، اللہ نے چاہا تو کبھی حج میں کر دوں گا، اللہ نے ملایا تو. وہ نہ گئے، لیکن جب ان کے ساتھی آئے تو ان کو بھی مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی حج کو قبول فرمایا. وہاں نام لے کر کے اعلان ہوا، صرف ان کی نہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے اس سال تمام لوگوں کی حجوں کو قبول فرمایا. آپ سوچیں، اس بندے نے حج کیا نہیں، لیکن خلوص نیت تھی، وہ جا رہا تھا حج کے عمل سے بھلے وہ رک گیا، بس کسی کی مدد کی. اللہ جانتا ہے دلوں کی نیتوں کو. نیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اسے یاد رکھیں. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ ذرا اونچی آواز. جنگ بدر میں 313 کی تعداد، لیکن حقیقت میں 313 لوگ نہیں تھے، 305 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ ذرا آپ نیت کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور انشاءاللہ آگے چل کے وقت رہا تو میں بتاؤں گا کہ اگر نیت اچھی نہ ہو تو نقصان بھی کتنے بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ جنگ بدر کے میدان میں 305 صحابہ کرام تھے، لیکن کتنے کہے جاتے ہیں؟ 313. جب تک اس 8 دوسرے صحابہ جن کی پوری نیت تھی کہ وہ جنگ بدر میں شامل ہو، لیکن کچھ مجبوریاں تھی تو شامل نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی بھی انہی میں ہے، وہ نہیں گئے، لیکن پھر بھی جو مال غنیمت ملا اس میں بھی حضرت عثمان غنی کو حصہ دیا گیا. لیکن آپ تاریخ پڑھے، آپ جنگ بدر میں گئے لیکن آپ کو پھر بھی جنگ بدر کا سپاہی مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت پوری تھی جانے کی، کچھ مجبوریاں تھی جو آپ نہ جا سکے. 305 لوگ گئے، لیکن جب تک اس 8 بندوں کا نام ملایا نہیں جاتا 313 کی تعداد پوری. یہ 8 لوگ ایسے تھے جن کی نیت تھی جانے کی. کہنے کا مطلب یہی ہے، اگر ہم نے ارادہ پکا کیا، اگر وہ عمل نہ بھی کر سکے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے گا. آج ہم اس بات پہ ذرا غور کریں. آج ہم اپنی نیتوں کو کیا ہے کہ اپنے ذہن میں عید نہیں کرتے. ہم سب لوگ یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، خدا را ذرا غور کریں. اگر اس چیز پہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے لگے نا تو دنیا ہماری آخرت بہترین سنور سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے. تو گھر سے جب آپ نماز کی نیت کر کے چلتے ہو، ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ. لیکن ہمارے امام نے ہمیں کتنی پیاری چیز سکھائی، جتنی نیتیں ہوگی اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا. ہم گھر سے نکلے، کچھ لوگ تو ایسے ہی نکلتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ نیتیں کر کے نکلتے ہیں. جیسے ہمارے امام نے کہا، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو صرف مسجد کی نیت نہیں، ان کی کیا نیت ہوتی ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دکھی تو میں اسے ہٹاؤں گا. دوسری بات، اگر کوئی مسلمان ملا میں اسے سلام کروں گا. اگر کوئی لڑتا ہوا دکھائی دیا تو میں دونوں کے اندر صلح کراؤں گا. اتنا ہی نہیں، اپنی نگاہوں کو میں جھکا کر کے چلوں گا. اتنا ہی نہیں، میں پہلے جوتا دائیں پیر کا اتاروں گا. مسجد میں جب داخل ہو جاؤں گا تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کروں گا. مسجد کے اندر داخل ہوگا تو نیت بھی کروں گا اور اعتکاف کی نیت بھی میں کر کے داخل ہوگا. اتنا ہی نہیں، مسجد کی پہلی صف پہ جا کر کے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی غریب ملا تو صدقہ خیرات بھی کر دوں گا. اس طرح آپ نے 1 2 نہیں بلکہ 40 نیتیں گنائی. کتنی؟ 40. کہ ایک بندہ جب گھر سے نکلے تو گویا 40 اس کی نیتیں ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، امام کہتے ہیں جب بندہ اس کے بعد جب قدم اٹھائے گا، ایک قدم پہ اللہ 40
ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو عید کریں، اچھی اچھی نیتیں بنائیں، اور دوسری چیز اچھی نیت بنانے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. کل قیامت کے دن ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، لیکن یاد رکھیں آپ، کس کا عمل کتنا مقبول ہے وہ تو قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا. اگر ہم نے جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. اگر ہم نے حج کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں کہ لوگ فلاں صاحب حاجی ہے. اگر ہم تہجد گزار ہیں یہ خیال کر کے کہ لوگ کہے کہ بھئی دیکھو یہ تو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. اگر ہم تسبیح گھماتے رہتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ کتنا درود پڑھتا ہے. ہم ہر نماز کے بعد صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ایک پارہ 2 پارہ پڑھے یا آپ کتنا بھی پڑھے، اگر آپ کا مقصد ہے کہ لوگ جانیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ہی نہیں، اگر ہم نے کبھی مسجدوں میں پیسہ دیا، کبھی مدرسوں میں دیا، کبھی جلوس میں ہم نے ڈھیر ساری نیازیں بانٹی، کبھی ہم نے یہ کیا وہ کیا، اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ دیکھیں یار ہم کتنا عالیشان یہ کرتے ہیں، اتنی بڑی ہم نیاز پلاتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، لوگ دیکھیں، تو یاد رکھنا یہاں تو لوگ دیکھیں گے، یہاں واہ واہ ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر میں اس کا ثواب نہیں ملے گا. یہ حدیث پاک ہے، ایک میں پیش کر دوں، آپ سب اچھی طرح سمجھ پائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 3 بندے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ایک وہ جو اچھا قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ جس نے بڑی دنیا کے اندر سخاوت کی ہے، اور تیسرا وہ جس نے اللہ کے نام پہ اپنا سر کٹایا ہے. جب یہ 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا. تو پہلے جو سخی تھا اس کا حساب ہوگا. سخاوت الحمدللہ بہت پیارا عمل ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ہم نے کیا، اللہ کے لیے نہ کیا، تو اس کی وبا دیکھیں. کہتے ہیں جب اللہ اس بندے سے پوچھے گا کہ اے بندہ میں نے تجھے اتنی پیاری زندگی دی، اتنا سارا مال دیا، اتنی ساری نیکیاں، اتنے ساری نعمتیں دی، تو گن نہیں سکتا، ذرا تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا، اپنے اعمال گنائے گا، کہا مالک تو نے بڑا مال دیا، میں نے تو یہ کھلایا، فلاں لنگر لٹایا، میں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائی، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرائی، میں نے بڑی خیرات کی. جب اس کی بات ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اب تو ذرا یہ بھی بتا کیا تو نے یہ عمل میرے لیے کیا تھا؟ تو نے میرے لیے کیا تھا میری رضا کے لیے، یا تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی داتا کہا جائے، بہت بڑا سخی ہے یہ کہا جائے؟ اللہ اکبر. کیونکہ اللہ ہماری دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تیری نیت تو یہ تھی کہ تجھے لوگ سخی کہے، اور دنیا والوں نے کہہ دیا کہ تو بڑا سخی ہے، تیرا عمل میرے واسطے نہیں تھا. اللہ ارشاد فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے اور آپ کے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں جب ایک قاری کو پیش کیا جائے گا، اگر آج میں تقریر کرتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ میری تقریر پہ لوگ واہ واہ کریں، میرے چرچے ہو، تو یہاں تو چرچے ہو گے، لیکن کل قیامت کے دن میرا کوئی فائدہ، یہ تقریر مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اگر میں نعت پڑھتا ہوں اور میری واہ واہ چاہتا ہوں، اچھا قرآن پڑھتا ہوں اور میرا دل پھول رہا ہے، لوگ میری تعریف کریں، میرے چرچے ہو، یہاں تو چرچے ہو گے، لیکن کل قیامت کے دن ہم پھر یہ تمنا نہ کریں کہ پھر ہمیں نیکیوں کا ثواب ملے. ایک اچھا قاری جب پیش کیا جائے گا، وہ بھی کہے گا مالک میں نے بڑی قرآن کی تلاوت کی، یہ کیا وہ کیا. اللہ فرمائے گا بتا کیا تو نے میرے لیے کیا تھا یا تیری تعریفیں کرے تو اس لیے کر رہا تھا. اس کے بعد اس بندے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. آخری بندہ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، اپنا سر بھی کٹا دیا. جان کتنی بڑی چیز ہے.
اللہ سے وہ کہے گا اے مالک میں نے اپنا سر تیرے لیے کٹایا. اللہ فرمائے گا اب ذرا تو یہ بھی بتا کہ تو نے میری رضا کے لیے کیا یا تو نے اس لیے میدان میں گیا تاکہ تیری بہادری ثابت ہو, تیرے لوگ چرچے کرے, تجھے بڑا پہلوان مانا جائے, بہت بہادر کہے. اللہ فرمائے گا یہ عمل تیرا میرے واسطے نہیں, تو اپنی بہادری اور تعریف کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو آج ہم نماز پڑھے, روزے رکھے, خیرات کرے, جلوس میں نیازیں بانٹے, جو بھی دین کا کام ہو, چاہے ذرے کے برابر ہو, چاہے پہاڑ کے برابر ہو, اگر ہماری نیتوں میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ اعمال کل قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پہ مار دے گا. اور اگر ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ایک آخری بات پیش کر دوں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ نے بہت سارے عمل کیے, جب آپ دنیا سے گئے نا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا ہوا, کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. کہا کس عمل کی وجہ سے, کہا عمل تو بہت تھے لیکن جس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی وہ یہ تھی کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے کتاب لکھتا تھا. پہلے کے زمانے میں وہ سائی والی پین ہوا کرتی تھی جو لکڑی کی ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ سلائی میں ڈبو کر کے جب کتابت میں کرتا, ایک مرتبہ اپنی قلم کو میں نے سائی کے ساتھ لگا کے جب لکھنا چاہا تو اس قلم پہ ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. میرے دل نے سوچا یہ پیاسی ہوگی, کہاں پیاس بجھانے کے لیے جائے گی. بس یہ چھوٹا سا عمل میں نے صرف اللہ کے رضا کے لیے کیا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, کہاں جائے گی. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. ایک چھوٹا سا عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ایک روپیہ جو آپ نے مسجد میں دیا ہوگا وہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا. اور اگر پوری مسجد آپ نے بنائی اور اس نیت سے کہ لوگ چرچے کریں, آپ کے نام کے اعلان کیے جائے اور آپ کے نام کے چرچے ہو, بورڈ لگائے جائے فلاں صاحب نے, اور صرف دکھانے کے لیے یہ کیا ہے, تو یاد رکھیے یہ نیکی یہی کہ یہی رہ جائے گی, کل قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار سارا نیتوں پر ہے. ہم جو بھی عمل کریں اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں کل قیامت کو ضرور دیکھنے کو ملے گا, اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہم ثواب کی اللہ سے کبھی امید نہ رکھیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.